بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بڑا اہم وظیفہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اہم اس لیے میں نے کہا، ہوتے تو سارے ہی اہم ہیں، کیونکہ وظائف کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے۔ دعا اور وظیفہ یہ ایک حیثیت رکھتے ہیں، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے وظائف کے ذریعے، اس لیے سارے اہم ہیں۔ یہ اس لیے میں نے اہم کہا کہ اس پریشانی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہیں اور پریشان ہیں۔ صرف ہمارے ملک پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی مجھے اس طرح کی کئی کالز آتی ہیں۔ کس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں؟ وہ پریشانی کیا ہے؟ جادو۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں جادو کے ذریعے یہ ہمیں پریشانیاں ہمارے اوپر یا ہمارے اوپر حسد کا معاملہ بہت زیادہ ہے، اور کچھ تو ایسا کہتے ہیں کہ جنات کی اثر کی وجہ سے، جس کی علامتیں بھی ہمیں کچھ نظر آتی ہیں اور وہ علامتیں بتاتے بھی ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو آپ وظائف بتاتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدے کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے بہن بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کر لیے لیکن ہماری یہ رکاوٹیں اور یہ پریشانیاں پھر بھی دور نہیں ہوتی۔ یہ جنات کا جو اثر ہے یہ نہیں ختم ہوتا، جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ اکثر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں زیادہ تر یہ چیزیں بتاتی ہیں۔ کچھ مرد حضرات بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اجتماعی طور پر ایک بہت ہی مجرب اور لاجواب وظیفہ بتا دوں۔ وہ وظیفہ سننے سے قبل آپ اس بات کو بھی ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ اگر وظیفہ کرنے سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، اکثر تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں ان کو کچھ دن کے لیے آپ مزید جاری رکھا کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ کچھ میرے بھائیوں کو تو ایک دفعہ یا دو دفعہ کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جن کو ایک یا دو دفعہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے تلفظ کی ادائیگی نہیں کر پاتے، اس وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان وظائف کو آپ کچھ دن مزید جاری رکھا کریں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ سے بھی جب کچھ مانگتے ہیں نا تو مانگتے رہنا چاہیے۔ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو وہ تو 300 سال تک روتے رہے، پھر دعا قبول ہوئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے ان کی بھی پریشانیوں کا ایسے قبول کیا کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ سے مانگتے رہے، بہت بڑی تکلیف میں، پریشانی میں تھے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، آخر اللہ نے ان کی بھی سن لی۔ آپ بھی اللہ سے رابطہ کریں میرے بھائیوں، ہم تو کمزور ہیں جی، عاجز ہیں، گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ انشاءاللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے ناموں کا وظیفہ کریں اور اللہ پاک کی ذات آپ کو اس کا اجر نہ دے، یا آپ اللہ کا کلام پڑھیں اور آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ہمارے مانگنے میں تو کمی آ سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے دینے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اب ایک وظیفہ بھی ہے جو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جادو، جنات وغیرہ کی یا حسد وغیرہ کے لیے، ان کے لیے میں ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک یہ پریشانی حل نہیں ہو جاتی۔ وہ 10 دن میں ہو جائے، 20 دن میں ہو جائے، مہینے میں ہو جائے یا 2 مہینے میں ہو، آپ مسلسل وہ روزانہ عمل کرتے رہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو چھوڑ دیں، ساری زندگی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری زندگی کے بھی کچھ وظائف ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے بھی، یوٹیوب پر بھی۔ تو یہ تو علاج کے لیے ہے، علاج ساری زندگی علاج نہیں ہوتا، علاج جب شفا ہو جائے وہ دوائی ہے، وہ وظیفہ ہے۔ جب کامیابی ہو جائے، صحت ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ علاج۔ تو اب یہ وظیفہ ہے جو جادو کے اثرات ہیں یا نظر بد ہے، حسد ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ ٹائم اس کا کوئی بھی نہیں،
جب مرضی کریں، دن میں کریں، عمل رات میں کریں، جب بھی آپ کو فرصت ہو، سب سے پہلے وضو کر کے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد 10 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، آپ نے 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سما فرما لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو اس کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو میرے بھائیوں، سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب سورہ اخلاص کو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس کی بھی تلاوت سماعت فرما لیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یعنی ان دونوں صورتوں کو، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے 1 شمار کریں گے، پھر دونوں کو پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا، پھر دونوں کو پڑھیں گے تو 3 بار ہو جائے گا۔ اس ترتیب سے آپ نے 10 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ 10 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ کوشش کریں کہ جو میں نے آپ کو استغفار بتایا ہے، یعنی اتنا مشکل نہیں ہے، 102 مرتبہ پڑھیں گے۔ ویسے تو میرے زیادہ تر بہن بھائیوں کو آتا ہوگا، لیکن اگر کسی کو نہیں بھی آتا تو وہ 102 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ چھوٹا سا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اگر پھر بھی میرے بھائیوں آپ کو یہ نہیں آتا تو پھر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ استغفار بھی جو ہے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ یعنی 11 مرتبہ پڑھ لیں، 15 مرتبہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم آپ نے استغفار کو 10 دفعہ لازمی پڑھنا ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے وہ آپ نے اتنی ہی پڑھنی ہے، لیکن جو استغفار ہے اس کو آپ کم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کم پڑھیں گے تو پھر آپ نے کم از کم 10 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ تیرے سوا پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں، یا اللہ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے اندر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ یہ بات ضرور کرنی ہے، پہلے اللہ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور میرے اس عمل کو قبول فرما، اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما۔ جب یہ دعا کر لیں تو پھر آپ یہ دعا کریں گے، اس تکلیف کو، اس پریشانیوں کو دور فرما، یہ جادو کے اثرات جو مجھ پہ بار بار ہو رہے ہیں، نظر بد کے، اسیب کے، بندش کے اور جنات کا جو میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے، جو یہ تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے مجھے تو نجات عطا فرما۔ یہ دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کریں، انشاءاللہ
اس سے کئی ہزاروں لوگوں کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوئی ہیں، ہزاروں لوگوں کے اوپر جو اثرات تھے، جو نظر بد کے برے اثرات تھے، اللہ پاک نے ان وظائف کے ذریعے ان کی مشکلوں کو حل کیا ہے۔ آپ بھی اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان وظائف کو بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی آپ کو خود رزلٹ نظر آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔